نماز پڑھنے کے لیے تب آتے ہیں جب حافظ جی خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. السلام علیکم. آج جو میری بات آج ہے جمعے کے اوپر. ماشاءاللہ سے کل جمعے کا دن ہے، لیکن جب میری ویڈیو ڈلے گی یہ تو آج جمعے کا دن ہو جائے گا. جمعے کی نماز میں آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ نماز پڑھنے کے لیے تب آتے ہیں جب حافظ جی خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور 2 رکعت نماز فرض پڑھ کے آپ ایسے چلے جاتے ہیں جیسے کہ آپ کو کام کے علاوہ نماز پڑھنے کے لیے صرف آپ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آئے تھے. جمعے کا دن عید سے بڑھ کر دن بتایا گیا ہے. جمعے کے دن بھی آپ اس طریقے سے آتے ہیں جیسے کہ آپ پوری فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آتے ہیں. کم سے کم جمعے کے دن آپ آئے، اتنا پہلے تو آئے، اگر آپ کو کوئی کام میں کوئی پریشانی میں آپ پھنسے ہوئے ہیں تو اتنا تو پہلے آئے کہ آپ خطبہ کھڑا ہونے سے پہلے آ سکیں. خطبہ سننا جمعے کے دن سنت ہے، خطبہ سننا بہت ضروری ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ صرف 2 رکعت نماز فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں. یہ کیا؟ صرف 2 رکعت نماز ہفتے میں پڑھی جاتی ہے؟ صرف آپ ہفتے میں ایک ٹائم کھانا کھا سکتے ہیں؟ آپ ہفتے میں ایک ٹائم کھانا کھا کے گزارا کر سکتے ہیں؟ آپ ہفتے میں ایک دن کما کے اپنا پورا گھر چلا سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. تو ایسے ہی آپ ہفتے میں ایک دن 2 رکعت نماز پڑھنے سے کچھ نہیں کر سکتے. دن میں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز بتائی ہے، آپ 5 وقت کی نماز ادا کریے. دن میں آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ اوپر اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا لے کر جائیں گے اپنے ساتھ؟ کمائی، دولت، شہرت، کیا لے کے جاؤ گے آپ بتاؤ؟ آپ جو 6 دن کماتے ہو اور ہفتے میں صرف ایک دن جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، صرف وہ بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آپ آ جاتے ہو. 2 رکعت نماز سے ہوتا کیا ہے یہ بتاؤ آپ؟ جمعے کا دن عید سے بڑھ کر دن بتایا گیا ہے، اور صرف آپ آتے ہیں جب حافظ جی خطبہ سنا چکے ہوتے ہیں. بعضی مرتبہ تو میں نے یہ دیکھا ہے حافظ جی کا خطبہ ادھر کھڑا ہو رہا ہے، ادھر لوگ باغ وضو کر رہے ہیں. ادھر جماعت کھڑی ہونے کے لیے تیار ہے، ادھر لوگ باغ وضو کر رہے ہیں. اس طریقے سے آپ کی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ نماز کو اگر صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جائے تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کم سے کم آپ جمعے میں اتنی دیر پہلے تو آئے، خطبے سے پہلے خطبہ سن سکے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کے. اور دوسری بات، آدھے لوگوں کو خطبہ سننے کا طریقہ ہی پتہ نہیں ہے. کوئی کس طریقے سے بیٹھا ہے، کوئی مسجد میں کمر لگا کے بیٹھا ہے، کوئی اکڑوں بیٹھا ہے، کوئی کیسے بیٹھا ہے، کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے. خطبہ سننے کا طریقہ جس طریقے سے آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں، خطبہ اس طریقے سے سنا جاتا ہے، نہ کہ مسجد میں کمر لگانے سے، پیٹ لگانے سے، اکڑوں بیٹھنے سے. ان سب چیزوں سے خطبہ نہیں سنا جاتا. اور رہی دوسری بات، لباس. یہ جو کام والے لوگ ہوتے ہیں، جو مارکیٹ والے ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، مطلب جن کپڑوں میں آپ کام کر رہے ہو وہ کپڑے کالے ہیں، پیلے ہیں، آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہو. آپ کو پتا ہے یہ کپڑا جب تک صاف نہیں ہے تو یہ کپڑا پاک بھی نہیں ہو سکتا. جو کپڑا صاف نہیں تو وہ پاک بھی نہیں. ایمان کی آدھی سنت صفائی ہے، آدھا دین صفائی ہے. جب آپ صاف کپڑے پہن کے نہیں آئے، آپ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، بتاؤ آپ کی برابر میں جو شخص لگا ہے اسے اگر آپ سے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، آپ کے پاس سے کسی طریقے کی بدبو آ رہی ہے، اسے آپ کی کپڑوں کو دیکھ کے آپ کی برابر میں وہ لگنا نہیں چاہتا ہے، تو آپ کی بھی نماز نہیں ہو سکتی.
یوں تو نماز ہو جائے گی آپ کی، بنا کپڑوں میں بھی نماز ہو جائے گی، لیکن جب آپ گھر سے آتے ہیں تو آپ تب بھی تو صاف کپڑے پہنتے ہیں. تو اسی حساب سے جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں صاف کپڑے پہن رہے ہیں، تو آپ دنیا کی سب سے عظیم و شان کے گھر، اپنے خدا کے گھر جا رہے ہو، اس حالت میں جا رہے ہو کہ آپ بالکل کپڑے آپ کے گندے ہیں. نماز بھی ان کپڑوں میں بتائیے جو آپ کے پاس اچھے سے اچھا کپڑا ہے، جو آپ کسی کے شادی میں یا فنکشن میں یا 4 آدمیوں کے بیچ اس کپڑے کو پہن کے جا سکتے ہیں. نماز بھی ان کپڑوں میں بتائیے جو آپ کے پاس اچھے سے اچھا کپڑا ہے. لوگ بات کیا کرتے ہیں، گندے کپڑے ہیں، صاف ہے، کیسے بھی ہے، پہنے اٹھا کے چل دیے، کام پہ سے آئے ہیں انہی کپڑوں میں نماز پڑھنے چل دیے. کپڑے تو آپ کے گندے ہیں. جب آپ کا کپڑا پاک نہیں، جب صاف نہیں، تو پاک کیسے ہو جائے گا؟ صاف کپڑا ہی تو پاک ہوتا ہے، یا گندا کپڑا بھی پاک ہو جائے گا؟ اب آپ کو پتا ہے یہ چیز میں ہماری اس کپڑے ہمارے یہاں پہ گندے ہوئے ہیں، کسی بھی جگہ گندے ہوئے ہیں. اب وہ جو چیز ہمارے کپڑے پہ لگی ہے وہ پاک ہے، صاف ہے، کس طریقے سے بنی ہے، کس چیز سے بنی ہے. کم سے کم اپنی صفائی کا تو دھیان رکھیں. اور آپ سے گزارش ہے، لہذا جمعے کے دن تو نماز آپ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، باقی 5 ٹائم بھی نماز پڑھیں، کیونکہ آپ صرف 2 رکعت نماز جمعے کی پڑھنے سے خدا کے گھر آپ کچھ نہیں لے کے جا سکتے. دن میں 5 وقت کی نماز ہے، اور 5 وقت کی ہی نماز آپ قائم کریں، کیونکہ جب آپ کے گھر کا خرچہ دن میں، ہفتے میں 1 ٹائم کمانے سے نہیں چل سکتا، تو آپ نے کیسے سوچ لیا کہ صرف آپ کی 2 رکعت نماز پڑھنے سے خدا آپ سے راضی ہو جائے گا؟ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے سے آپ کا کام چل جائے گا. آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہی اس طریقے سے بھاگتے ہیں جیسے آپ کو کسی قید سے رہائی مل گئی ہو. آپ دعا تلک نہیں مانگتے، خدا کے سامنے چھپنا پسند نہیں کرتے، آپ صرف فارمیلٹی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. آپ کے آنے سے ایسے کس چیز سے فائدہ ہے بتاؤ؟ آپ کی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ آپ کی ایسی نماز سے کیا فائدہ؟ جمعے کے دن 14 رکعت ہوتی ہیں، کم سے کم 14 رکعت پوری تو پڑھ کے جاؤ. صرف آپ 2 رکعت نماز فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہو، اور بھاگیں گے بھی ایسے کیسے کسی قید سے رہائی مل گئی ہو آپ کو. اور آپ آؤ گے ایسے وقت پہ، بالکل حافظ جی جماعت کھڑی ہے اور آپ وضو کر رہے ہو. کم سے کم جمعے کے دن جو نماز اذان ہونے کے بعد سب سے پہلے آتا ہے، اسے 1 اونٹ ذبح کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اب ہم سب اس ثواب سے غافل ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کم سے کم آپ اتنا تو دھیان رکھیں، جمعے کے دن ہم جلدی سے جلدی آنے کی کوشش کرا کریں. ہم جمعے کے دن 14 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کرا کریں. 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم بھاگ جاتے ہیں، صرف اور صرف جمعے کے دن ہی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، باقی ہماری ساری نماز غائب. 6 ٹائم کی 6 دن کی نماز غائب. جمعے کے دن بھی آپ نماز پوری نہیں پڑھتے، 5 ٹائم کی جمعے کے دن نماز بھی نہیں پڑھتے. بہت سے تو فجر پارے وغیرہ جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھ لی تو عصر غائب، مغرب غائب، عشاء غائب. اگر جمعے کے دن 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی تو 6 دن کی نماز غائب. جب آپ کے گھر کا خرچہ آپ سوچو کہ 1 دن کمانے سے نہیں چل سکتا، تو آپ کے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے سے خدا کیسے آپ سے راضی ہو جائے گا؟ آپ دنیا میں آئے ہو کس لیے بھیجے گئے ہو؟ آپ دنیا میں جب اعمال اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے، اچھے کام کرو گے، اچھے اعمال لے کے جاؤ گے، نماز روزہ قائم کرو گے، تبھی تو آپ کو جنت ملے گی. آپ نے شوق تو کر لیا جنت جانے کا، اور مسجد جانے کی چاہت نہیں ہے، تو جنت کہاں سے مل جائے گی؟ کمائی سے، کاروبار سے، بزنس سے، کام سے، کس چیز سے؟ میں آپ سے یہی چاہتا ہوں، بس آپ اپنی نماز قائم کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھی بتائیں کہ نماز پڑھا کریں. کیونکہ بھائی دیکھو، جو ہم ایک دوسرے کو بتائیں گے تبھی دین پھیلے گا.
کسی کی زور زبردستی سے دین نہیں پھیلتا، دین محبت سے، پیار سے، اخلاق سے پھیلتا ہے۔ آپ کسی کو مار مار کے مسجد تک نہیں لے جا سکتے، آپ اپنی بات بتا سکتے ہیں، اسے دین کی بات بتائیں گے تبھی وہ جائے گا، تبھی وہ آپ کو دین کی طرف آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے، نماز پڑھیں اور ساتھ میں اپنے ایک ساتھی کو ضرور، اپنے ساتھ ایک کو ضرور لے کے جائیں۔ جب آپ ایک کو لے کے جائیں گے تو اللہ کے شکر سے مسجدیں آباد رہیں گی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم، خدا حافظ، اللہ حافظ۔